جن لوگوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں ان لوگوں کا ان پر اثر دکھائی دیتا ہے نا. تو ہمیں اس بات سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، کانٹیکٹ میں رہنے کا اثر ہوتا ہے، کسی کی ذات کا، اس کی سے ملنے والی برکات کا، ہے نا، فیض کا، نسبت کا اثر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اس پر ہم غور کریں گے. اب کسی کے کانٹیکٹ میں، کسی کی صحبت میں رہنے سے کس طرح سے کیا اثر ہوتا ہے، اس کو ہم سائنس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. سائنس بھی اس بات کو پروو کرتا ہے کہ انرجی فلوز فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول. انرجی ہو، ہیٹ ہو، ہے نا، لکوڈ ہو، اینی تھنگ فلوز فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول. یعنی دنیا میں بھی اس بات کو سائنس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سنگت یا صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور نیک لوگوں اور بابرکات لوگوں کے قریب رہنے سے، محبت کرنے سے، ان کی نسبت رکھنے سے ان کا فیض، ان کی برکات حاصل ہوتی ہے. ان کا ایک اورا ہوتا ہے، ان کا ایک فیض ہوتا ہے، ان کا ایک اورا ہوتا ہے. جن لوگوں نے اورا کو سمجھا ہے، اورا کو پڑھا ہے، اسٹڈی کیا، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، اور وہ اورا ایفیکٹ ڈالتا ہے، کام کرتا ہے. اس انسان کے آس پاس ایک پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے. یہ سائنس کہتا ہے پازیٹیو انرجی. اور کچھ لوگوں کے پاس سے نیگیٹو انرجی فلو ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی دکھائی دیتی ہے ان میں. تو یہ سب سائنس کے لفظوں میں، اور اس دین کے لفظوں میں ایک انسان کا ایک فیض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے دنیا سے بھی اور دین سے بھی، کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اس پہ کرم ہوتا ہے، اس کے اعمالوں کے بنا پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک برکت ہوتی ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. اب یہ چیز ہم نے سائنس کے تھرو دیکھی، لیکن ہم لوگ ایمان والے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کو قرآن اور حدیث کے پیمانے پر دیکھتے ہیں. قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا سمجھا رہا ہے. یہ تو ایک عام اگزامپل ہو گیا سائنس کا. قرآن اور حدیث کیا کہتی ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے پہلے محبوب اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوتے ہی مردوں میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، محبوب، یہاں تک کہ ان کے ہر حکم کو بجا لانے والے، ہمیشہ ان کی اور ان کی باتوں کا احترام کرنے والے صحابی تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو قبول کیا، ہے نا. مردوں میں سب سے پہلے دین کی دعوت کو قبول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. اب یہاں سے آپ سمجھیے گا، محبت، نسبت، دوستی، ہے نا، یہ ان کے کانٹیکٹ میں آنا، ان چیزوں سے کیا صلہ ملتا ہے. حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کا ساتھ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابی فرمایا، صحابی کا لقب دیا. سورہ توبہ میں آیا، اور اسی محبت اور صحبت کی بنا پر آپ کو صدیق کا بھی لقب ملا، صدیق اکبر کہلائے، غار یار کا لقب ملا، ہے نا. قرآن مجید میں یہ سب لقب دیے گئے. صدیق اکبر، صدیق کا لقب ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق اکبر کہا، غار یار کہا. یہ سب، ان سب لقب سے نوازا گیا. جب معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو آپ نے اس واقعے کو بنا کسی دلیل یا تصدیق کے، صرف اس بنا پر کہ میرے آقا ہیں، میرے دوست ہیں، اللہ کے رسول، ہے نا، میرے خاص جن سے میں محبت کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، تو میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے. اسے سچ اور حق مانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا. اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع حاصل ہو.
آپ کی صحبت حاصل ہو. اب دیکھو یہ محبت کے بعد اب صحبت کا اثر، صحبت کا امپورٹینس، اس کی خصوصیات سامنے آ رہی ہیں. صحبت یہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے، محبت کے بعد ایک صحبت. اب آپ یہ چاہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ صحبت اختیار کریں. تو آپ کی یہ دعا اور مراد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے جب ہجرت کے لیے نکلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت میں رکھا. سبحان اللہ. تمام صحابیوں میں یہ شرف آپ کو ہی دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، سب سے زیادہ نسبت رکھتے تھے، سب سے زیادہ صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی دوران غار ثور میں رکے، جہاں ایک مشہور واقعہ ہوا جو قرآن مجید میں بھی نقل کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی وقت ایک سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں ڈس لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور آرام میں خلل نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ان کی نیند اور آرام میں خلل نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے اپنا پیر نہیں ہٹایا اور درد سہتے رہے. یہ ہوتی ہے محبت اور صحبت، اور اس کا صلہ آپ کو ملا یہ لقب اور مقام جنہیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرما رہا ہے اور عظمت بیان کر رہا ہے. اسی محبت اور صحبت کا صلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں ابو بکر کا ایمان سب سے بہتر ہے. تمام لوگوں میں ابو بکر کا ایمان سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. اب یہ دیکھیے محبت کا صلہ کیا مل رہا ہے، نسبت و محبت کا صلہ کیا مل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اب میرے اس انسان نے مجھ سے محبت کری تب پوری امت پر واجب ہے کہ اس سے سب محبت کریں. محبت کا بدلہ محبت ہے، نسبت کا مطلب بدلہ نسبت ہے نا. دوستی کا بدلہ دوستی ہے. تو آپ جیسے لوگوں سے محبت رکھو گے، جن سے نسبت رکھو گے، جن سے دوستی رکھو گے، ویسے ہی لوگ آپ سے محبت رکھیں گے، آپ سے بھی نسبت رکھیں گے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بینہ میں، سورہ بینہ آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 8 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں، یعنی نیکوکاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. ہے نا. ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، ہمیں نیک عمل کرنے والے بھی بننا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان لانے والوں میں شامل رہنا ہے، پھر نیک عمل کرنے والوں میں شامل رہنا ہے. تو نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. پھر فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے راضی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور ان کے عمل سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ سب محبت اور صحبت کا صلہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اب کوئی شخص ان دلیلوں کو نہ سمجھ پائے یا اس سے واقف نہ ہو تو بے شک یہ اس شخص کی ناسمجھی، نادانی یا جہالت ہی مانی جائے گی. اب اسی طریقے سے ہر شخص نبی سے، شہداء سے محبت رکھے، اولیاء اللہ سے محبت رکھے، اور جسے نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے محبت رکھے، کیونکہ یہ بات اسی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے جس طرح سے ایک شخص مان لیجیے کسی پنکھے کے ہوا میں بیٹھا ہے اور دوسرا شخص بھی جو اس کے پاس آیا، اس کی صحبت میں، اس کے کانٹیکٹ میں آیا، تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ جائے گا. چاہے پنکھا اس کا نہیں ہے، گھر اس کا نہیں ہے، لیکن اب پنکھے کی ہوا میں جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس آنے والا شخص بھی بیٹھ جائے گا تو پنکھے کی ہوا سے بھی ملنے لگے گی. اس نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی. پاس میں بیٹھنے والے شخص کو بھی اس ہوا کا فائدہ ضرور ملے گا. ہے نا. یہ بات اپن دنیائی ایگزامپل سے دیکھ رہے ہیں. اب اسی طرح سے دین میں بھی ہوتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں. ہے نا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی ان کا فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو برکتیں اور رحمتیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے ذریعے برس رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ملتی رہتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنا وقت ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. کم سے کم اتنا وقت ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں جتنا وقت ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے.
कम से कम इतनी देर तो हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। ये बात तो 100% प्रूव्ड है ना, 100% साबित है कि आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। ये दोनों बातें उन लोगों को समझना जरूरी है जो ये लोग समझते हैं कि सिर्फ औलिया अल्लाह या नेक लोगों के पास बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं है ना। अब एक मर्तबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अब आप देखिए कि क्या सिला मिलता मोहब्बत और निस्बत का। एक मर्तबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सही बुखारी की हदीस नंबर 69 का मफहूम पेश कर रहा हूं आपको। बहुत उदास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आखिरत में आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ होऊंगा? आप तो जन्नत में आला मकाम पे होंगे और हम एक अदना इंसान है, तो हम कहाँ होंगे? आपके पास कहाँ रहेंगे? वहाँ यहाँ सुबह शाम आपका दीदार कर लेते हैं, है ना, यहाँ आपका दीदार होता रहता है। हम आपसे हमेशा जब चाहते हैं जब मिल लेते हैं। तो आपसे कहाँ मुलाकात होगी, आपका कहाँ दीदार होगा? तो उसी वक्त सूरह निसा आयत नंबर 69 नाजिल हुई। सूरह निसा आयत नंबर 69 है ना, नाजिल हुई। उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपसे मोहब्बत और निस्बत और आपके कांटेक्ट में रहने और आपकी सोहबत में रहने के लिए जो सवाल पूछा गया, तो उसका जवाब अल्लाह ताला आयत मुबारक नाजिल करके दे रहा है। ये बात कुरान मजीद फरमा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे यानी उनका हुक्म माने, ऐसे लोग आखिरत में भी उनके साथ ही होंगे। सुभान अल्लाह। मतलब जो दुनिया में उनके साथ रहेंगे, उन जैसे अमाल करेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, उनसे मोहब्बत रखेंगे, है ना, तो ऐसे लोग आखिरत में जन्नत में भी उनके साथ होंगे इंशाअल्लाह। और जन्नत में भी ऐसे लोग जैसे नबी, सिद्दीक, शोहदा और सालेहीन यानी नेक लोग, ये सब लोग साथ रहेंगे। अल्लाह ताला ने वो खुशखबरी भेज दी। जो शख्स, जो सहाबी ये चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ यहाँ तो मिल गया दुनिया में, आखिरत में कैसे मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने आयत मुबारक नाजिल की सूरह निसा, और उसमें फरमाया कि ये सभी लोग आखिरत में भी साथ होंगे इंशाल्लाह, जिसमें नबी, सिद्दीक, शोहदा, सालेहीन यानी कि नेक लोग, इन सब लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। अब इसी से हमें इन लोगों के बारे में पता चला कि इनका क्या मकाम है। अब सूरह माइदा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फिर सुनिए आप अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। जो अल्लाह ताला से, उसके रसूल से और ईमान वाले यानी नेकोकारों, नेक बंदों को अपना दोस्त बनाए। अब यह खुलासा बिल्कुल साफ साफ वाजे तौर पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। अब नेक लोगों से मोहब्बत और सोहबत का सिला, सूरह माइदा, ये कोई शख्स, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, ये कुरान मजीद बोल रहा है। सूरह माइदा आयत नंबर 56 अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह ताला से, उसके रसूल से, ईमान वाले यानी नेक लोगों से, नेक बंदों को अपना दोस्त बनाएं, अपना महबूब बनाएं, तो जान लो कि यही लोग कामयाब होने वाले हैं। यानी अल्लाह वाले ही कामयाब होंगे, अल्लाह की जमात ही कामयाब होगी। अब ये पूरी एक सीरीज है, अल्लाह, फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके सहाबी, फिर उनके औलिया अल्लाह, नेक बंदे, ये पूरी एक जमात है, एक पूरी सीरीज है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला, यही लोग सबसे बेहतर है, यही लोग कामयाब होंगे और यही लोग अल्लाह की जमात के लोग हैं, यानी उसके दोस्त हैं, उसके साथी हैं। इसी तरह से सूरह कहफ में नेक लोगों का तस्करा किया गया। सूरह कहफ में नेक लोगों का तस्करा किया गया, उनके बारे में बताया गया। अब सूरह कहफ में भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उनके साथ एक कुत्ता था। अब इस कुत्ते की कोई खासियत नहीं थी, इस कुत्ते ने कोई खास नेकी या अमल नहीं किया। इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ नेक लोगों की सोहबत और उनकी मोहब्बत और उनके साथ वक्त गुजारने की वजह से हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, नेक लोगों की सोहबत और उनसे बैत का मर्तबा भी समझते हैं सूरह फतह में। अब ये नेक लोगों के साथ इस कुत्ते का तस्करा किया गया सूरह कहफ में। अब सूरह फतह में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने आपसे बैत की, सुलह सुलह हुदैबिया के वक्त, है ना, एक सुलह हुई थी,
جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. اب یہ محبت صحبت، اب یہ بیعت کا معاملہ ہے نا. ابھی ہم نے دیکھا قرآن مجید سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، قرآن مجید میں نیک لوگوں سے محبت کے بارے میں کیا فرمایا، پھر ان کی صحبت کے بارے میں کیا فرمایا. اب آ رہا ہے بیعت، ان کے ساتھ دینا، ان سے وعدہ کرنا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دین پر چلنے کا وعدہ کرنا. جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، یعنی آپ کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. سبحان اللہ. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے نیک بندوں کی صحبت، محبت اور بیعت کرنا ہمیں اللہ کے نزدیک لے جاتی ہے، ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے. اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6168. صحیح بخاری حدیث نمبر 6168 میں فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا اور آخرت میں انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نیک بندوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والے اولیاء اللہ ولیوں کے ساتھ رہیں کہ دنیا دار اور گناہ گار لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہیں. جن کے ساتھ رہو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6171 خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. صحابیوں نے اس حدیث کو سن کر بہت خوشی منائی تھی. ایک صحابی نے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. حدیث نمبر 6171 صحیح بخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے کیا تیاری کی ہے نا، کہ تم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، قیامت کی کیا تیاری کی ہے. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت ساری نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. صحابی کیا فرما رہا ہے کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بے شک محبت صحبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، اور یہی صلہ آپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صحیح بخاری اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے ہم نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ محبت کا صلہ، صحبت کا صلہ ہے نا، اور آپ ان کے ساتھ وقت گزارو، اس کا صلہ برابر ملتا ہے. آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہو گے. دنیا میں بھی اس کا آپ کو فائدہ اور فیض ملتا رہے گا، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اور فیض برابر ملے گا. یہ بات ہم نے قرآن مجید سے بھی سمجھ لی اور حدیث مبارکہ سے بھی سمجھ لی. اب اتنی دلیلوں اور خلاصے کے بعد بھی کوئی ناسمجھ شخص اگر نیک لوگوں سے محبت نہ رکھے، ان کی صحبت اختیار نہ کرے، بلکہ خدا نہ خواستہ نیک لوگوں یا اولیاء اللہ یا اللہ کے ولی یعنی دوستوں سے کوئی بغض رکھے یا ان سے کوئی عداوت رکھے، کوئی کناہ رکھے، تو استغفر اللہ، کوئی ان سے دشمنی رکھے، تو اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیتاونی اور فرمان کافی ہے. مجھ جیسے گناہ گار کے لفظ نہیں ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. یہ بات بھی میں صحیح حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 کا مفہوم ہے جو پیش کر رہا ہوں. جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس حدیث کو بھی غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی ہے نا، جس نے میرے کسی ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست. اولیاء اللہ بھی اللہ کا دوست. تو جس نے میرے کسی ولی سے یعنی اولیاء اللہ سے یا نیک بندے سے دشمنی کی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ولی کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے. اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے دوستوں کا جو دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے. اب یہ صاف ہو گیا، ہمیں صاف واضح ہو گیا. قرآن مجید حدیث نے سکھا دیا کہ ہمیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے،
नेक लोगों से मोहब्बत करना, औलिया अल्लाह वलियों से मोहब्बत करना है, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनसे मोहब्बत करना है, उनकी निस्बत उनकी सोहबत हासिल करना है, और उससे हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है, इंशाल्लाह आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा। और उनसे किसी तरह की अदावत, उनसे किसी तरह की दुश्मनी और बुग़्ज़ और कीना खुदा न खास्ता किसी को नहीं रखना, क्योंकि उसके लिए भी साफ तौर पे खुद हदीस कुदसी से, सही बुखारी की हदीस से हमें पता चल गया कि जो अल्लाह के वली का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। उसने खुला ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने उससे दुश्मनी का, अस्तगफिरुल्लाह, अब उसको कौन बचा सकता है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, औलिया अल्लाह वलियों से मोहब्बत, उनकी इताअत, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और नेक लोगों की सोहबत और मोहब्बत अता फरमाए, और उनका फैज़ हमें अता फरमाए, हमें उनसे फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ बैठना, हम सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और हम सबकी इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मकबूल फरमाए, और इसका ईसाल सवाब तमाम मरहूमीन को, तमाम हमारे घर वालों को, हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसके बदले में, इसके सिले में हम सबको, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, हर दुख तकलीफ रंज गम सदमे से, तमाम बुरी बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से हम सबकी, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको शिफा तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए, हम सब पे अपना मजीद करम अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, नेकियां, रहमतें और आसानी अता फरमाए, दुनिया में भी आसानी अता फरमाए, आखिरत में बरोज़ क़यामत भी आसानी अता फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को, हमारे घर वालों को, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, हम सब पे अपना ख़ास रहम फरमाए, और हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर मुश्किल इम्तिहान से हम सबको बचाए, और हम सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, खूब रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, और हर तरह की परेशानी से हम सबको बचाए, हम सबको अपने अमान में रखे, और कामयाबी अता फरमाए, दुनिया में भी कामयाब अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए, है ना। यही हम सब की अल्लाह ताला से दुआ है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तौफ़ील में हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की तमाम दुआओं को, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।